أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ خاکسار نے اس وقت سامعین کرام سورت البقرہ کی آیات 12 تا 17 کی تلاوت کی ہے۔ سورت البقرہ مدینہ میں نازل ہوئی تھی۔ قرآن کریم کی یہ طویل ترین سورت ہے اور یہ 40 رکوع اور 287 آیات پر مشتمل ہے۔ بقرہ کے معنی گائے کے ہیں۔ یہ بھی واضح رہے کہ سورت البقرہ کا موضوع گائے نہیں ہے، بلکہ اس سورت کو یہ نام اس لیے دیا گیا ہے کہ اس سورت میں بنی اسرائیل کے حوالہ سے کئی جگہ پر گائے کا ذکر آیا ہے۔ ان آیات کے متعلق چند دیگر امور کا تذکرہ خاکسار بعد میں ذکر کرے گا۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ سامعین کرام، کفار مکہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف معاشرتی مقاطعہ یعنی شیب ابی طالب کی شکل میں
جب مصائب کی انتہا کر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ والوں سے مایوس ہو کر طائف کی طرف گئے کہ شاید دعوت اللہ کے سلسلے میں یہاں سے کوئی معاون اور مددگار نصیب ہو جائے، لیکن طائف والوں سے ہنسی مذاق اور پتھر کھانے کے سوا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ نہ ملا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے وقت عرب کا معاشرتی نظام قبائل پر مشتمل تھا۔ جس طرح مکہ میں مختلف قبائل آباد تھے، اسی طرح یثرب میں بھی عربوں کے دو بڑے قبیلے اوس اور خزرج آباد تھے۔ اگرچہ یہ عرب موحد یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے، لیکن مکہ والوں کی طرح یہ دونوں قبیلے بھی اس زمانے میں بت پرست تھے۔ یثرب والے حج کے لیے مکہ میں آتے جاتے رہتے تھے۔ نبوت کے 10ویں سال یثرب سے جو لوگ حج کے لیے مکہ آئے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے آگے اسلام پیش کیا تو قبیلہ خزرج کے 6 آدمیوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ اگلے سال یثرب کے 12 آدمیوں نے عقبہ کی پہاڑی پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر لی۔ اس بیعت کو بیعت عقبہ اولیٰ کہا جاتا ہے۔ ان 9 مسلمانوں نے یثرب جا کر اسلام کی تبلیغ کی اور لوگوں سے کہا کہ جس نبی کی آمد کا یثرب کے یہودی ذکر کیا کرتے ہیں وہ مکہ میں پیدا ہو گیا ہے، اور پھر ان کی اس تبلیغ کا نتیجہ یہ نکلا کہ یثرب والوں کے دلوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رغبت پیدا ہوتی گئی، اور اس طرح قبیلہ اوس کے بعض سرداروں نے بھی اسلام کو قبول کر لیا۔ یثرب کے گھر گھر میں اسلام کا چرچا ہونے لگا۔ اس سے اگلے سال یعنی نبوت کے 12ویں سال یثرب سے جو لوگ حج کے لیے مکہ آئے، ان میں سے 75 آدمیوں نے عقبہ کے مقام پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کر لی۔ اس بیعت کو تاریخ اسلام میں بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے۔ ان 75 نو مبائعین نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یثرب آنے کی دعوت دے دی۔ اس موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل یثرب سے مخاطب ہو کر کہا، اے گروہ خزرج، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم میں عزت اور امن کے ساتھ ہیں۔ ہم دشمنوں سے ان کے نگہبان ہیں، لیکن اب وہ ہمیں چھوڑ کر تمہارے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ تم لوگ پوری وفاداری کے ساتھ ان کی رفاقت اور حمایت کر سکو تو لے جاؤ، ورنہ ابھی سے باز رہو، کیونکہ یہاں وہ اپنی قوم اور شہر میں محفوظ ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ سن کر خزرج کے سرداروں نے دوبارہ حلف وفاداری کا حلف اٹھایا۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ چھوڑ کر یثرب تشریف لے گئے۔ آپ کی اس ہجرت کے بعد یثرب کا لقب مدینۃ النبی ہو گیا، یعنی نبی کا شہر۔ واضح رہے کہ مدینہ میں عربوں کے 2 بڑے قبائل یعنی اوس اور خزرج کے علاوہ یہودیوں کے بھی 3 قبیلے آباد تھے، یعنی کہ بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع۔ اگرچہ یہ یہودی اقلیت میں تھے، لیکن عربوں کے مقابلہ میں چونکہ یہ دنیاوی علوم سے بہرہ ور تھے، لہٰذا یہ لوگ شروع سے ہی ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی اپنا کر اوس اور خزرج کو آپس میں لڑا کر ان پر حکومت کرتے رہتے تھے۔ مدینہ میں اسلام پھیلنے سے پہلے عربوں کو یہودیوں کی اس مکاری کا احساس ہو گیا تھا، اور انہوں نے یہودیوں کے اس مکر و فریب کو ختم کرنے کے لیے اپنے سر جوڑ لیے۔
آخر بعض لوگوں نے یہ تجویز پیش کی کہ یہودیوں کے اس فتنہ کا قلع کما کرنے کے لیے ایک ہی صورت باقی ہے کہ ہم اپنے میں سے کسی شخص کو باقاعدہ بادشاہ تسلیم کر کے مدینہ میں اپنی حکومت کا اعلان کر دیں۔ بالآخر دونوں بڑے قبیلوں کا باہمی مشورہ کے ساتھ اپنے میں سے ایک شخص عبداللہ ابن ابی ابن سلول، جو کہ خزرج قبیلے کا ایک رئیس تھا، کو اپنا بادشاہ بنانے کا فیصلہ ہو گیا۔ ابھی عبداللہ ابن ابی کے لیے تاج تیار ہی ہو رہا تھا کہ اسی اثناء میں مدینہ میں اسلام پھیلنا شروع ہو گیا۔ اسلام کے پھیلنے سے مدینہ والوں کا اپنی حکومت بنانے کا یہ خیال بدل گیا اور انہوں نے اپنی مشکلات کا حل اپنی حکومت بنانے کی بجائے اسلام قبول کرنے میں ہی سمجھا۔ عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھیوں کو اہل مدینہ کی یہ تبدیلی خیال یا رائے کی یہ تبدیلی تھی بہت ناگوار گزری، لیکن وہ اس وقت اپنی قوم کی اسلام سے والہانہ محبت کی وجہ سے کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ جب مدینہ میں اسلام کے قدم سامعین کرام جم گئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں اسلامی نظام قائم ہو گیا، تو پھر عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھیوں کے دلوں میں حاکم بننے کے جو خواب و خیال تھے وہ بھی سب چکنا چور ہو گئے۔ بعد ازاں ان لوگوں نے اسلام قبول کرنے میں ہی اپنی عافیت سمجھی، لیکن در پردہ یہ لوگ کافر ہی رہے۔ میں نے خطبہ کے ابتدا میں سورۃ البقرہ کی جن آیات کی تلاوت کی ہے، ان آیات میں بطور خاص انہی منافقین کا ذکر ہے۔ حسب عادت یہ لوگ ابتدا میں یہودیوں سے دوستیاں گانٹھ کر اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ توبہ کی آیات 66-67 میں انہی لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے: لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم ان نعفو عن طائفۃ منکم نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے، کوئی عذر پیش نہ کرو، یقیناً تم اپنے ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو۔ اگر ہم تم میں سے کسی ایک گروہ سے درگزر کریں تو کسی دوسرے گروہ کو عذاب بھی دے سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ یقیناً مجرم ہیں۔ اسی طرح اگلی آیت جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم نسوا اللہ فنسیہم ان المنافقین هم الفاسقون۔ منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے سے نسبت رکھتے ہیں، وہ بری باتوں کا حکم دیتے ہیں اور اچھی باتوں سے روکتے ہیں، اور اپنی مٹھیاں انفاق فی سبیل اللہ میں بند رکھتے ہیں۔ وہ اللہ کو بھول گئے تو اس نے بھی انہیں بھلا دیا۔ یقیناً منافق ہی ہیں جو بد کردار لوگ ہیں، فاسق ہیں۔ سامعین کرام، منافقوں کا یہ جو فساد ہے اس زمانے میں کئی رنگوں میں ظاہر ہوتا تھا۔ مثلا یہ منافقین مہاجروں اور انصار کے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرتے رہتے تھے، اپنے بد مقاصد کو پورا کرنے کے لیے گاہے بگاہے قومی حمیت کو ابھارتے رہتے تھے۔
سیرت ابن ہشام جلد سوم کے مطابق غزوہ بنی مستلق کے موقع پر جب ایک معمولی بات پر مہاجرین اور انصار میں تھوڑی تلخ کلامی ہوئی، اختلاف پیدا ہو گیا، تو عبداللہ ابن ابی نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ شور مچا دیا کہ یہ مہاجر باہر سے آ کر ہم پر حکومت کرنا چاہتے ہیں۔ تم یثرب والوں نے ان مہاجروں کو سر پر چڑھا رکھا ہے، اگر تم ان کی مدد نہ کرو تو یہ لوگ بھوکے مرتے ہوئے خود بخود تتر بتر ہو جائیں گے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ منافقون کی آیت نمبر 8 میں اسی واقعہ کے ذکر میں فرماتا ہے، ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے رسول کے پاس رہتے ہیں ان پر خرچ نہ کرو یہاں تک کہ وہ بھاگ جائیں، حالانکہ آسمانوں اور زمین کے خزانے اللہ ہی کے ہیں، لیکن منافقین سمجھتے نہیں۔ اور جب عبداللہ ابن ابی نے دیکھا کہ اس کے اکسانے پر انصار خوب جوش میں آ گئے ہیں، تو یہ کہہ کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دی۔ اس نے کہا ہمیں مدینہ پہنچ لینے دو، وہاں کا سب سے بڑا آدمی، یعنی خود اپنے آپ کو کہہ رہا تھا عبداللہ ابن ابی، اس کے سب سے ذلیل آدمی، یعنی نعوذ باللہ من ذالک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فداہ ابی و امی و نفسی کو وہاں سے نکال دے گا۔ یہ اس کو جرت مل گئی جب اس نے دیکھا کہ انصار جوش میں آ گئے ہیں، تو اس بد زبان اور اس بدبخت نے یہ الفاظ آنسم کی شان میں کہے، جیسا کہ مذکورہ صورت جو ہے منافقون کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ اسی واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے، یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لا یخرجن الاعز منها الاذل وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلرَّسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ کی طرف لوٹیں گے تو ضرور وہ جو سب سے زیادہ معزز ہے اسے جو سب سے زیادہ ذلیل ہے اس میں سے نکال باہر کرے گا، حالانکہ عزت تمام تر اللہ اور اس کے رسول کی ہے اور مومنوں کی، لیکن منافق لوگ جانتے نہیں۔ کبھی کبھی یہ منافق جو تھے مدینہ میں مجرموں کی قومی مجرموں کی پیٹھ ٹھونکا کرتے تھے، ان کو ہلا شیری دیا کرتے تھے، ایکسائٹ کیا کرتے تھے تاکہ وہ جوش میں آ کر اسلام سے برگشتہ ہو جائیں۔ کبھی یہ لوگ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال پر اعتراض کر کے مسلمانوں میں بددلی اور فساد پھیلانے کی بھی کوشش کرتے رہتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ منافقوں کی اسی حرکت کی طرف اشارہ کر کے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 58 میں فرماتا ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُؤْتَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ۔ اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جو تجھ پر صدقات کے بارے میں الزام لگاتے ہیں، اگر ان صدقات میں سے کچھ انہیں دے دیا جائے تو خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر انہیں ان میں سے نہ دیا جائے
تو فوراً ناراض ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی سامعین کرام یہ منافق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کان ہونے یعنی لوگوں کی باتیں سننے کا الزام بھی لگاتے رہتے تھے، جیسا کہ سورۃ توبہ ہی کی آیت 61 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اور ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو نبی کو دکھ پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو کان ہی کان ہے۔ تو کہہ دے ہاں وہ سر تپا کان تمہاری بھلائی کے لیے ہے، وہ اللہ پر ایمان لاتا ہے اور مومنوں کی مانتا ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایمان لائے ہیں رحمت ہے، اور وہ لوگ جو اللہ کے رسول کو دکھ دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب مقدر ہے۔ پھر کبھی کبھی یہ منافق جو تھے کفار کو مسلمانوں کے خلاف ابھارتے تھے، کیونکہ سارے مدینہ میں جو عرب لوگ تھے، اوس اور خزرج کے جو لوگ تھے قبیلوں کے، وہ سارے اسلام میں تو داخل نہیں ہوئے تھے، بعض لوگ تھے جنہوں نے اسلام نہیں قبول کیا تھا۔ یہ جو منافق لوگ تھے ظاہر پر اسلام لا چکے تھے، شو کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہو گئے، لیکن در پردہ یہ لوگ منافق تھے، یعنی کافری تھے۔ گاہے بگاہے وہ جو کفار تھے دوسرے جو ظاہراً الاعلان منکر تھے، اسلام نہیں لائے تھے، ان کو ابھارتے رہتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ منافقوں کی اسی حرکت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سورۃ الحشر کی آیت نمبر 12 میں فرماتا ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَا نَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ کیا تو نے ان کی طرف نظر نہیں دوڑائی جنہوں نے نفاق کیا؟ وہ اہل کتاب میں سے اپنے ان بھائیوں سے جنہوں نے کفر کیا کہتے ہیں کہ اگر تم نکال دیے گئے تو تمہارے ساتھ ہم بھی ضرور نکلیں گے، اور تمہارے بارے میں کبھی کسی کی اطاعت نہیں کریں گے، اور اگر تمہارے خلاف لڑائی کی گئی تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یقیناً وہ جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی صورت کی اگلی آیت میں فرماتا ہے کہ یہ منافق جھوٹ بولتے ہیں، یعنی جو ایسی باتیں اپنی اہل کتاب کفار بھائیوں سے کیا کرتے تھے، وعدے کیا کرتے تھے، ان کے متعلق اللہ فرماتا ہے کہ یہ منافق جھوٹ بولتے ہیں، کیونکہ اگر مسلمانوں نے اہل کتاب کافروں کو مدینہ سے نکالا تو یہ منافق ان کے ساتھ ہرگز نہیں نکلیں گے، اور لڑائی کی صورت میں بھی یہ ان کی کوئی مدد بھی نہیں کریں گے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتا ہے سورۃ حشر کی ہی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَإِنْ أُخْرِجُوا لَا يُخْرِجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَا يُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ۔ اگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ نکال دیے گئے
یعنی جن سے وہ منافق وعدے کیا کرتے تھے، اگر وہ نکال دیے گئے تو ان کے ساتھ یہ نہیں نکلیں گے، اور اگر ان سے لڑائی کی گئی تو یہ کبھی ان کی مدد نہیں کریں گے، اور اگر یہ ان کی مدد کریں گے بھی تو ضرور پیٹھ دکھا جائیں گے، پھر ان کی کوئی مدد نہ کی جائے گی۔ یہ تو جو منافقین تھے مدینہ میں نے ان کے متعلق کچھ باتیں بتائی ہیں آپ لوگوں کو کہ ان کا کیا رویہ تھا اور طریقہ کار کیا تھا۔ زبان سے عملاً وہ کہتے تھے ہم اسلام لے آئے ہیں، ہم مسلمان ہیں، جبکہ اپنے دلوں میں وہ کفر رکھتے تھے، انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا، اور آئے دن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی جماعت کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے، جن کا میں نے ابھی قرآن کریم کی آیات کے حوالات دے کر جن کا ذکر میں کیا ہے، ان شرطوں کا۔ بہرحال اب میں سورۃ بقرہ کی جو آیات ہیں جو شروع میں نے تلاوت کی تھیں 12 تا 17 ان کی طرف آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جو پہلی آیت ہے اور دوسری آیت 12 اور 13 آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو مصلح ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں الا انہم ہم المفسدون، یقیناً خبردار، یاد رکھیں کہ یہ خود ہی فساد کرنے والے ہیں، یہ مفسد ہیں، ولیکن لا یشعرون، لیکن وہ اس حقیقت کو یا اس بات کو وہ سمجھتے نہیں، اس کا انہیں شعور نہیں ہے۔ تفسدو سامعین کرام، کسی شے کا حد اعتدال سے نکل جانا جو ہوتا ہے اس کو فساد ہم کہتے ہیں، خواہ یہ خروج جو ہے کم ہو یا زیادہ ہو، لیکن باہر وہ فساد کہلائے گا۔ اسی طرح تفسدو کی ضد جو ہے وہ اصلاح ہے۔ اسی طرح الارض کے مصدری معنی النفضات فی الرغدۃ، یعنی کانپنا یا چکر کھانا کے ہوتے ہیں، ویسے ارض زمین کو کہتے ہیں، گویا اس کے معنی میں چکر کھانے کی طرف اشارہ ہے۔ اسی طرح مفردات میں ہے کہ ہر ایک شے کے نیچے کے حصے کو بھی ارض کہہ دیا جاتا ہے۔ علاوہ اس کے سامعین کرام مجازاً قلب انسانی پر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ ان آیات میں یاد رکھیں کہ منافقوں کے فساد سے مراد ان کی خفیہ جو سازشیں اور ان کے تعلقات تھے مخالفین کے ساتھ، ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جو یہ لوگ مدینہ میں اسلام کو مٹانے کے لیے کیا کرتے تھے، یعنی وہ سازشیں ان تعلقات کا استعمال کیا کرتے تو ان کی طرف اشارہ ہے۔ یہ لوگ بظاہر مسلمانی کا دم بھرتے تھے، لیکن در پردہ یہ کفر پر قائم تھے، یہ مسلمان نہیں تھے۔ یہ لوگ اپنے آپ کو اس لیے مسلح کہتے تھے کہ ان کے تعلقات بیک وقت مسلمانوں اور یہودیوں کے ساتھ ہوتے ہیں، یعنی ان کا تعلق جو مسلمانوں کے بھی ساتھ ہوتا تھا، راہ و رسم رکھتے تھے، اور جو مخالفین تھے، یہودی تھے، ان کافر تھے، ان کے ساتھ بھی ان کا تعلق قائم رہتا تھا اور ان سے بھی ان کی راہ و رسم ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مذکورہ جو البقرہ کی آیت نمبر 13 ہیں مسلمانوں کو بتا دیا کہ یہ لوگ واقعات مفسد ہیں، جیسے کہ اللہ فرماتا ہے الا انہم ہم المفسدون، یقیناً یہ خود ہی فساد کرنے والے ہیں، یقیناً یہ خود ہی مفسد ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ اسی طرح آیت نمبر جو 14 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جس طرح اور لوگ ایمان لائے، قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، وہ کہتے ہیں کیا ہم بھی ایمان لے آئیں اسی طرح جس طرح بے وقوفوں نے مان لیا ہے، یا وہ جس طرح بے وقوف ایمان لے آئے ہیں۔ الا انہم ہم السفہاء، یقیناً اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً یہ خود ہی بے وقوف ہیں، ولیکن لا یعلمون، لیکن یہ اس بات کو جانتے نہیں۔
اس بات کا انہیں ادراک نہیں۔ سفہاء جو ہوتا ہے، سفینہ کی جمع ہے سامعین کرام، اس کے لغوی معنی کمی عقل یا نفس انسانی کے ہلکا ہونے کے ہیں، لہذا کم عقل اور بے وقوف کے سفی کو سفی کہتے ہیں۔ وہ لوگ جو اپنے اموال کو ٹھیک طرح خرچ نہیں کر سکتے، ان کو بھی قرآن کریم نے سفی کہا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء کی آیت 5 میں فرماتا ہے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، یعنی اپنے اموال بے عقلوں کے سپرد نہ کرو، یعنی آیت نمبر 5 ہے سورۃ النساء کی۔ اللہ تعالیٰ کا سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا نبی مدینہ میں لوگوں کے اندر موجود تھا، اور مسلمان اپنے ایمانی جذبے سے سرشار ہو کر اپنے اموال خدمت دین کے لیے خرچ کرتے رہتے تھے، لیکن مومنوں کا یہی ایمانی جذبہ منافقوں کو حماقت نظر آتا تھا، لہذا تبھی منافق کہتے تھے کہ کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں۔ یہ ان کی اپنی عقل اور سوچ تھی، جو کہ بالکل غلط تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس سوچ کو غلط قرار دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خود بذات خود ان کو بے وقوف قرار دے دیا ہے۔ ایسے ہی آیت نمبر جو 15 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ لوگ انہیں ملتے ہیں جو ایمان لے آئے، یعنی جب یہ لوگ مومنوں کو ملتے ہیں، قالوا آمنا، تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، یعنی ہم بھی مومن ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، لیکن جب یہ لوگ اپنے شیطانوں کی طرف اکیلے ہوتے ہیں، قالوا إِنَّ مَعَكُمْ، تو وہ کہتے ہیں یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو صرف ان سے ہنسی مذاق کرتے تھے۔ خلاؤ کسی شے کو الگ کرنا یا رکھنا، یہ معنی ہے اس کے، اور خلا علیہ کے معنی ہے کہ اس کے ساتھ خلوت میں ہوا۔ اسی طرح شیطان شطن سے ہے، جس کے معنی ہے دور ہوا۔ واضح رہے کہ شیطان وہ ہستی ہے جو رحمت الہی سے دور ہوئی۔ شیاطینہم شیطان کی جمع ہے۔ ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ ہر ایک سرکش کا نام جن ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ اسی طرح امام راغب فرماتے ہیں کہ ہر ایک برے خلق کو بھی شیطان کہا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حسد اور غضب بھی شیطان ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان میں اس طرح گردش کرتا ہے جس طرح خون پھرتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ میں بھی؟ فرمایا ہاں، لیکن اللہ نے اس کے خلاف مجھے مدد دی ہے، پس وہ میرا فرما بردار ہو گیا ہے، یعنی وہ مسلمان ہو گیا۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ شیطان کو انسان پر تصرف نہیں، بلکہ انسان کو شیطان پر تصرف دیا گیا ہے۔ انسانوں کے اندر ہر قسم کی بری تحریکوں کا محرک بھی شیطان ہی ہے۔ آیت میں شیاطین سے مراد شیطان نما انسان ہیں، یعنی کافر اور مشرک وغیرہ وغیرہ۔ منافقوں کے سلسلے میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب وہ مومنوں سے ملتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ایمان لے آئے ہیں، یعنی ان کی زبان ہی ہلانی ہوتی ہے نا، وہ زبان ہلا دیتے ہیں۔ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، جو آپ حق جانتے ہیں، سچ جانتے ہیں، ہم بھی اس کو حق اور سچ جانتے ہیں، ہم بالکل آپ کے ساتھ ہیں۔ صرف منہ ہلاتے ہیں، دل میں ان کی کوئی ایمان نہیں ہوتا۔ لیکن اسی طرح جب یہ لوگ شیطان صفت اپنے ساتھیوں سے ملتے ہیں تو پھر ان سے بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، وہاں پہ بھی صرف زبان ہلاتے ہیں، دل میں کچھ بھی نہیں ہوتا ان کے۔ اور پھر ان سے یہ کہتے ہیں کہ ہم تو مومنوں سے صرف ہنسی تمسخر ٹھٹھا کر رہے تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو منافق لوگ ہوتے ہیں یہ بین چلتے ہیں، اور کبھی ادھر ہو جاتے ہیں مومنوں کی طرف، ان کی ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں، کبھی جو کافر ہوتے ہیں یا منکر ہوتے ہیں ان کی ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں۔ جس ماحول میں جہاں بیٹھتے ہیں اسی کے ہو جاتے ہیں،
اسی کے ہاں میں ہاں ملانے لگ جاتے ہیں۔ اس طرح یہ لوگ جو ہوتے ہیں مومنوں کو بھی اور کافروں کے بھی خوش رکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے سامعین کرام ولی اللہ ہو گزرے ہیں۔ یہ 26 جمادی الاول 280 ہجری شام میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ ان کا واقعہ میں نے حضرت بانی جماعت اسلام کی کتب میں کہیں پڑھا ہے۔ حضور صاحب لکھتے تھے کہ ایک دفعہ حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے انہوں نے دیکھا بہت سارا مجمع لگا ہوا ہے، تو وہ بھی ان کی طرف چلے گئے۔ تو جب مجمع میں داخل ہوئے تو لوگوں نے بتایا کہ ہاں یہ فلاں ایک شخص تھا جو ہمارے شہر میں یا قصبہ میں وہ آدمی فوت ہو گیا، ہم اس کی افسوس کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور لوگ باتیں کر رہے تھے کہ یہ تو بہت اچھا آدمی تھا، کوئی بھی شخص اس سے کوئی ناراض نہیں تھا، ہر انسان اس سے خوش تھا۔ ایسے اس کی تعریفیں کرتے چلے جا رہے تھے۔ اس جو گیدرنگ تھی اس میں نا حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ ان کی یہ تعریفیں سنتے رہے اس مرحوم شخص کی نا۔ آخر میں کہنے لگے وہ کہ جس صاحب کی تم تعریفیں کر رہے ہو وہ اچھا نہیں تھا، وہ پکا منافق تھا، کیونکہ یہ منافقین کا شیوا اور طریقہ ہوتا ہے کہ وہ ہر شخص کو خوش رکھتے ہیں، ہر انسان کو اسی کی ہاں میں ہاں ملا کر خوش کر دیتے ہیں اور اس کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، جبکہ وہ کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوتے۔ تو جس صاحب کو تم کہہ رہے ہو کہ وہ بڑا اچھا تھا اور ہر انسان اس سے خوش تھا، وہ دراصل وہ اچھا انسان ہی تھا بلکہ وہ منافق انسان تھا۔ اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ یہ جو مومن اور متقی انسان ہوتا ہے اس کے تو دوست کم ہوتے ہیں، دشمن زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جو متقی ہوتا ہے، وہ مومن ہوتا ہے، وہ سچی بات کہنے سے باز نہیں آتا، وہ سچی بات کرتا ہے۔ جب سچی بات کی جاتی ہے تو لوگوں کو بہت برا لگتا ہے اور لوگ اس کے دشمن ہو جاتے ہیں، جو سچ بولتا ہے، جو سچی بات کرتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں مومن اور متقی جہاں پہ ہوتے ہیں ان کے زیادہ دشمن ہوتے ہیں قوم میں اور دوست ان کے کم ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ان میں منافقت نہیں ہوتی، وہ سچی بات کر دیتے ہیں، جس میں کوئی کمزوری ہے اس کی نشاندہی کر دیتے ہیں، جس میں کوئی غلط بات ہے اس کی نشاندہی کرتے ہیں، جو کوئی جھوٹ بولتا ہے اس کے متعلق کہتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو وغیرہ وغیرہ۔ اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ قوم میں سے اکثریت جو ان کی مخالف ہوتی ہے، اور تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو ان کا ساتھ دیتے ہیں یا ان کے دوست ہوتے ہیں یا ہم خیال ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح یہ جو آخری آیت ہے، 2 آیتیں ہیں، آیت نمبر 16 اور 17۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ کو ذلیل کرے گا، یعنی ان کو ان کی ہنسی ٹھٹھے کا جواب دے گا، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اور ان کو مہلت دے گا، چھوڑ دے گا، اور وہ اپنی سرکشی میں حیران و پریشان پھرتے رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آخری آیت میں أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ۔ یہ وہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ فیصلہ دیتا ہے اس آیت میں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کو دے کر گمراہی خرید لی۔ اگرچہ یہ لوگ اپنے نفسوں میں اپنے آپ میں بڑے سیانے سمجھدار و عقل مند بنتے ہیں کہ جی ہم اس وقت بڑے عقل مند لوگ ہیں، جبکہ یہ جاہل لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ ان کے متعلق فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کو کے بدلے میں گمراہی خریدی۔ یہ ان کی سیانا پن نہیں ہوتا، عقل مندی نہیں ہوتی، بلکہ جہالت ہوتی ہے ان کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی تجارت فائدہ مند نہ ہوئی ان کے لیے، اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے بنے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر رحم کرے اور ان کو عقل اور فہم دے، اور اس قسم کے جو عقل مندی ہوتی ہے، یہ منافقتی عقل مندی یا سیانا پن ہوتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ بچائے۔ اور ہر دور میں اس قسم کے سیانے لوگوں نے، عقل مندوں نے ہی اپنے اپنے دور کے مرسلوں کو دھوکے دیے، ان کی ہاں میں ہاں ملاتے رہے، جب کڑا وقت آیا تو ساتھ چھوڑ کے چلے گئے۔ کربلا میں کیا ہوا تھا؟ جب حضرت امام حسین علیہ السلام پر ایک کڑا وقت آیا تو جتنے بھی ساتھ لوگ گئے تھے اور حامی بھرنے والے تھے، ان کا حمایت کرنے والے تھے، ان کی ہاں میں ہاں ملانے والے تھے اور ان کو حق اور سچ پر جاننے والے تھے، سب کربلا میں وہ چھوڑ گئے ان کو۔ یہ کون تھے؟ یہ منافق تھے لوگ۔ اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو ہدایت دے۔ آخر میں جماعت
احمدیہ سے متعلق میں یہ جو آیات ہیں نا، آیت نمبر 12 اور 13 سے متعلق میں جو اس میں واقعہ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو، کہتے ہیں ہم ہی اصلاح کرنے والے ہیں یا ہم ہی مصلح ہیں۔ اللہ فرماتا ہے خبردار، یہ خود ہی فسادی ہیں، لیکن یہ سمجھتے نہیں۔ اس سے متعلق میں اب ایک اور رخ کی طرف میں آنا چاہتا ہوں۔ سامعین کرام، امر واقعہ یہ ہے کہ ایسے لوگ اصلاح کے نام پر فساد پھیلاتے ہیں۔ دراصل کہتے ہیں کہ ہم مصلح ہیں یا ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ قرآن کریم ایک کتاب مکنون یعنی ایک چھپی ہوئی کتاب ہے۔ اس کتاب میں ابتدا سے لے کر قیامت تک کی ساری باریک در باریک خبریں موجود ہیں۔ میں یہاں اس کی ایک مثال آپ لوگوں کے آگے رکھتا ہوں۔ مثال کے طور پر قرآن کریم میں بعض انبیاء سے فرشتوں کا یہ مکالمہ ملتا ہے کہ فرشتے انہیں ایک غلام کی بشارت دیتے ہیں، لیکن انبیاء علیہ السلام جواباً فرماتے ہیں کہ ہم بوڑھے ہیں اور ہماری بیویاں بانجھ ہیں، تو ہمارے ہاں غلام کیوں کر ہو سکتا ہے؟ لیکن فرشتوں نے انہیں یقین دلایا کہ جس اولاد کی تمہیں بشارت دی جاتی ہے، یہ مبشر وجود تمہارے گھروں میں ضرور پیدا ہوں گے۔ یہ واقعات سامعین کرام بظاہر معمولی ہیں، جن کا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہوا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آئندہ زمانوں میں بعض جھوٹوں کا پول کھولنے اور انہیں مجرم ثابت کرنے کے لیے اپنے کلام میں ایسے استدلال محفوظ کر دیے ہیں جو کہ بظاہر معمولی لگتے ہیں، اور یہ جو معمولی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہوئی اپنے پاک کلام میں، آئندہ زمانے میں ہر قسم کے جھوٹ اور فریب کا استحصال کرنے والی باتیں ہیں۔ مثال کے طور پر سورۃ مریم میں فرشتہ جب حضرت مریم صدیقہ علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، یہ آیت نمبر 20، 21 اور 22 ہے، اس میں جو فرشتہ ہے حضرت مریم صدیقہ علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، قالا انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا قال کذالک قال ربک هو علی ہین وَلِنَجْعَلَهُ آیَاتًا لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا۔ فرشتہ کہتا ہے کہ میں تو تیرے رب کا محض ایک بھیجا ہوا الچی ہوں، قاصد ہوں، تاکہ تجھے ایک ذکی غلام دوں۔ اس نے یعنی مریم نے جواباً کہا، میرے ہاں ذکی غلام کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ فرشتے نے جواب میں کہا کہ اسی طرح ہے جو تو کہہ رہی ہے، لیکن تیرے رب نے کہا ہے کہ یہ بات مجھ پر آسان ہے اور ہم اسے پیدا کریں گے تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے نشان اور اپنی طرف سے مجسم رحمت بنا دیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور فرشتہ فرماتا ہے جواباً، اور یہ ایک طے شدہ امر ہے، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ ایک طے شدہ بات ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہو سکتی، یا اس میں کوئی یہ بات نہیں ہو سکتی کہ یہ نہ ہونا یا نہ ہونے کی بات ہو ہی نہیں سکتی، اس میں یہ ایک طے شدہ بات ہے۔ قرآن کریم کی یہ تعلیم ہمیں ہدایت کر رہی ہے کہ ہمیشہ بشارت پہلے ہوتی ہے اور پھر بشارت کے بعد دنیا میں مبشر پیدا ہوتا ہے۔ جماعت احمدیہ میں اللہ تعالیٰ نے جس ذکی غلام کی بشارت دی ہوئی ہے،
اس مؤز ذکی غلام یعنی مسلم مؤد نے جماعت احمدیہ میں اپنی آخری بشارت یعنی 7 نومبر 1907 کے بعد پیدا ہونا تھا۔ محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام کے مبشر الہامات کے مطابق حضور علیہ السلام کا کوئی بھی لڑکا مؤز ذکی غلام یعنی مسلم مؤد نہیں تھا۔ یعنی اللہ کا فیصلہ اور فتویٰ ہے کہ اے میرے بندے، تیرا کوئی بھی لڑکا ذکی غلام اور مسلم مؤد نہیں ہوگا۔ اب سامعین کو واضح رہے کہ جماعت احمدیہ میں حضرت بانی جماعت الاسلام کے ایک لڑکے جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد نے قرآن کریم کی مذکورہ بالا معقول اور ہمہ گیر تعلیم کے برخلاف 1944 میں اپنے ذکی غلام یعنی مسلم مؤد ہونے کا اعلان کر دیا۔ جناب بشیر الدین محمود احمد کا دعویٰ مسلم مؤد نہ صرف حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے مبشر الہامات کے خلاف تھا، بلکہ ان کا یہ دعویٰ قرآن کریم کی محکم تعلیم کے بھی خلاف ہے۔ اور اس طرح جناب بشیر الدین محمود احمد صاحب نے ایک ایسا دعویٰ مسلم مؤد کر کے جس کے وہ دائرہ بشارت میں ہی نہیں آتے تھے، نہ صرف آئندہ زمانے میں آنے والے مسلم مؤد کو احمدیوں کی نظروں سے اوجھل کیا، بلکہ جماعت احمدیہ میں اصلاح کے نام پر ایک بڑا فتنہ و فساد بھی برپا کر دیا۔ سورۃ البقرہ کی آیات 12 اور 13 میں ایک تو ان منافقوں کے فساد کا ذکر ہے سامعین کرام، جو وہ مدینہ میں مسلمانوں کے ساتھ اصلاح کے نام پر پھیلاتے رہتے تھے، لیکن دوسری طرف ان آیات میں یہ خبر بھی دی جا رہی ہے کہ آئندہ زمانے میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اگرچہ فساد کا ہی کام کریں گے، لیکن وہ اپنے فساد کو اصلاح اور اپنے آپ کو مسلم مؤد قرار دیں گے۔ جیسا کہ جماعت احمدیہ میں یہ واقعہ عملاً وقوع پذیر ہو چکا ہے۔ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد 1908 میں جانتا تھا کہ جماعت احمدیہ میں مبعوث ہونے والا مسلم مؤد وہ نہیں ہے، نہ اس کا کوئی بھائی ہے، لیکن اس حقیقت سے آگاہ ہونے کے باوجود انہوں نے 1944 میں جماعت احمدیہ میں اپنے مسلم مؤد ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ ملہم یعنی حضرت بانی جماعت الاسلام کے مبشر الہامات کی روشنی میں آپ کا کوئی بھی لڑکا مسلم مؤد نہیں تھا، اور جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کو اس حقیقت کا بخوبی ادراک تھا۔ اس ادراک کے باوجود اس نے نفس کے ہاتھوں گمراہ ہو کر نہ صرف جھوٹا دعویٰ مسلم مؤد کیا، بلکہ جماعت احمدیہ کو بھی گمراہ کر دیا۔ اگر کوئی انسان کسی الہامی پیشگوئی کا مصداق نہ ہوتے ہوئے اس پیشگوئی کے مصداق ہونے کا دعویٰ کر دے تو کیا اس کا ایسا فعل کسی جماعت میں فتنہ و فساد کا موجب نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا۔ اس عاجز کی بعثت سے پہلے سامعین کرام پیشگوئی مسلم مؤد کے سلسلے میں افراد جماعت احمدیہ معذور تھے۔ وہ معذور اس لیے تھے کہ حضرت بانی جماعت علیہ السلام کے ایک بیٹے نے، جس نے خلیفہ بن کر افراد جماعت احمدیہ سے اپنی بیعت کا عہد بھی لے لیا تھا، جب اس خلیفہ بیٹے نے 1944 میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر ایک ایسا جھوٹا دعویٰ مسلم مؤد کیا جس دعویٰ مسلم مؤد کے وہ دائرہ بشارت میں ہی نہیں آتے تھے، اس دعوے کے بعد عام اور سادہ احمدی اس جھوٹے دعوے کو ماننے کے لیے مجبور تھے، کیونکہ وہ سارے اس کی بیعت میں تھے، اور وہ تھا بھی حضور علیہ السلام کا جسمانی بیٹا۔ افراد جماعت احمدیہ جناب خلیفہ ثانی صاحب کا جھوٹا دعویٰ مسلم مؤد اس لیے ماننے کے لیے مجبور تھے، جس طرح حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت سے پہلے عامت المسلمین سنا کر اور مولویوں کے کہنے پر حیات مسیح عیسیٰ ابن مریم کا عقیدہ اختیار کیے ہوئے تھے۔ لیکن جب حضرت مرزا غلام علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر حیات مسیح عیسیٰ ابن مریم کی حقیقت کھول کر حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو وفات یافتہ ثابت کر دیا، تو پھر مسلمانوں کی یہ معذوری ختم ہو گئی، اور پھر متقی مسلمانوں نے حیات مسیح کے اس باطل عقیدے کو یکسر چھوڑ دیا۔ اسی طرح پیش ہوئی مسلم مؤد کے سلسلے میں بھی جماعت احمدیہ میں آج وہی صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ اب مؤز ذکی غلام مسیح الزمان کے نزول اور جناب خلیفہ ثانی صاحب کے دعویٰ مسلم مؤد کو جھوٹا ثابت کرنے کے بعد
افراد جماعت کے لیے بھی خلیفہ ثانی کے جھوٹے دعویٰ مسلم موعود کو چھوڑنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیات 12 اور 13 میں بالواسطہ جناب خلیفہ ثانی صاحب کے جھوٹے دعویٰ مسلم موعود کی خبر بھی موجود ہے کہ ایسا بھی ہوگا کہ کچھ لوگ دعوے کریں گے مسلح ہونے کے، جبکہ وہ مفسد ہوں گے اور مجرم ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پیشگوئی مسلم موعود کے سلسلے میں یہ الفاظ الہام فرما کر سامعین کرام ان مجرموں کی نشاندہی بھی فرما دی تھی 1 صدی قبل، جیسا کہ اللہ تعالیٰ محمدی مریم پر اپنا الہامی کلام نازل فرمانے کے سلسلے میں فرماتا ہے: اے مظفر تجھ پر سلام، خدا نے یہ کہا تا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پاویں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آویں، اور تا دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو، اور تا حق اپنی تمام برکتوں کے ساتھ آ جائے اور باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ بھاگ جائے، اور تا لوگ سمجھیں کہ میں قادر ہوں، جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، اور تا وہ یقین لائیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اور تا انہیں جو خدا کے وجود پر ایمان نہیں لاتے اور خدا کے دین اور اس کی کتاب اور اس کے پاک رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انکار اور تکذیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایک کھلی نشانی ملے اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے۔ یہ وہ مجرم تھے جن کا اللہ تعالیٰ نے جب یہ الہامی پیشگوئی نازل فرمائی تھی ملہم پر، اس پیشگوئی میں اللہ تعالیٰ نے مجرموں کا ذکر فرما دیا تھا۔ آخر میں خاکسار دعا گو ہے کہ پیشگوئی مسلم موعود کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ احمدیوں کی خود رہنمائی فرما کر ان سب کو اس گمراہی سے نجات بخش کر اسیروں کی رستگاری کے جلد سامان پیدا فرما دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔